الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس کے اوپر بات کی تھی۔ اب یہ باب المصرف کے آخری 2-3 مسائل ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ولا یحل ان یسأل شیئا من القوت من له قوت یومه بالفعل او بالقوت كالصحیح المکتسب ویأسم معطیه ان علم بحاله لإعانته علی المحرم۔ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہے، اب وہ خوراک موجود ہونا یا تو بالفعل ہو، یعنی اس کے پاس حقیقتاً کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں، یا بالقوہ ہو، یعنی اس میں صلاحیت ہے کہ وہ کام کاج کر کے کھانے کے لیے رقم حاصل کر سکتا ہے اور اس کو مزدوری بھی دستیاب ہے، تو ایسے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کھانے کے لیے کسی سے سوال کرے۔ تو جب اس کے لیے حلال نہیں ہے، تو جو اس کے اس حال کو جانتا ہے اور پھر بھی اس کو دیتا ہے اس کے مانگنے پر، تو یہ دینے والا گنہگار ہوگا، کیونکہ ایک معصیت کے کام پر، گناہ کے کام پر وہ اس کی اعانت کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ تو یہ جو سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جس کو انہوں نے پیشہ بنا لیا ہے اور اس کو وہ کام سمجھتے ہیں، اور انہیں کہا جائے کہ کوئی اور کام کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں یہ کام ہی تو کر رہے ہیں۔ تو بھیک مانگنے کو پیشہ بنایا انہوں نے، تو ظاہر ہے کہ ایسے پیشہ ور کو دینا اس کے اس غلط کام میں اس کی اعانت کرنا ہے۔ اگر لوگ ان کو دینا چھوڑ دیں اور کوئی ان کو نہ دے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جھک مار کر محنت مزدوری کریں گے۔ لوگ دے رہے ہیں اس لیے انہیں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جو صحیح حقدار ہیں ان تک پہنچ کر ان کی اعانت کرنی چاہیے۔ ایسے لوگ جنہوں نے بھیک مانگنے کو پیشہ بنا رکھا ہے، ایسے لوگوں کو نہ زکوٰۃ دیں، نہ اور کوئی صدقہ نافلہ میں سے ان کو دیں، تاکہ ان کی یہ غلط عادت جو ہے وہ ان سے چھوٹ جائے۔ تو یہاں واضح بالکل انہوں نے اس بات کو بیان کر دیا کہ جس کے پاس بالفعل موجود ہے، اب بعض اوقات جیب میں ہزاروں روپے پڑے ہیں لیکن پھر بھی وہ کھانے کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا سوال کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ کبھی بڑا نوٹ نکال کے دو، بھائی کھلا ہے، تو وہ آپ کو کھلا نکال کر دے دے گا، پتہ لگ جائے گا بھائی اتنے ہے، پہلے یہ خرچ کر لے، تو وہ اس کو کام سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ حلال نہیں ہے کہ سوال کرے قوت یعنی غذا میں سے کچھ بھی، وہ شخص کہ جس کے پاس ایک دن کی غذا موجود ہے، بالفعل یعنی حقیقتاً ہو، او بالقوہ یا اس میں صلاحیت ہو اس غذا کو حاصل کرنے کی، جیسا کہ وہ شخص جو صحت مند ہو اور کمائی کر سکتا ہو۔ لہذا اگر اس کے دینے والے کو اس کے حال کا علم تھا تو وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ اس نے حرام کام پر اس کی مدد کی ہے۔
سأل للکسوتی، کھانے کو تو ہے لیکن پہننے کے لیے نہیں ہے، تو اس کے لیے اگر وہ سوال کرتا ہے، او لاشتغالہ عن الکسب بالجہاد او طلب العلم، یا کوئی مجاہد ہے کہ کمائی کر سکتا ہے لیکن اگر کمائی کرے گا تو جہاد میں نہیں جا سکے گا، یا کوئی طالب علم ہے اس نے اپنے آپ کو علم دین کے حصول کے لیے فارغ کر رکھا ہے، تو اگر وہ کمائی کے لیے جائے گا تو علم دین سے رہ جائے گا، تو اس لیے یہ طلب کرتا ہے، تو یہ گناہ گار نہیں ہے، ان کو اجازت ہے، اس پہ پیچھے ہمارا تفصیلی کلام ہو چکا ہے، لہذا ان کو دینے والا گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں جازا لو محتاجن، کہ اگر وہ محتاج ہے یعنی شرعی فقیر ہے، مجاہد یا طالب علم، اگرچہ وہ کمانے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو ان کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ فروع، اب کچھ مسائل جو ہیں وہ انہی سے متعلق ضمنی طور پر جو آتے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں کہ یندب دفع ما یغنیہ یومہ عن السوال واعتبار حالہ من حاجت وعیال، کہ فقیر کو یا شرعی جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، مستحب یہ ہے کہ اس کو اتنا دیا جائے کہ اس دن کی جو اس کی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے، اس کو اس دن کسی اور کی طرف محتاجی نہ رہے، اور محتاجی کا معاملہ پھر اس کی جو احتیاج ہے اس کو دیکھا جائے گا، اور جو اس کے کفالت میں لوگ ہیں، عیال میں لوگ ہیں، ان کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے۔ جو ایک اکیلا بندہ ہے تو ظاہر ہے اکیلے کے اعتبار سے اس کا جو خرچہ ہوگا، کوئی فیملی والا ہے تو اس کے اعتبار سے اس کی ایک دن کی حاجت ہوگی، یا اس کے اوپر دین چڑھا ہوا ہے، قرضہ ہے، اور اس قرضے کی ادائیگی اس نے کرنی ہے، اس کے بعد اس کے پاس کچھ بچے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کی جو حاجت ہے اور جو اس کے عیال ہیں اس کا حالت کا اعتبار ہوگا۔ آگے ضمنی طور پر جو پیچھے بھی ہماری کل بات ہوئی تھی کہ والمعتبر فی الزکاة فقراء مکان المال، زکوٰۃ کے اندر جہاں مال موجود ہے وہاں کے فقراء کا اعتبار ہے۔ اب جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ کہیں اور رہتا ہے، اس نے اپنے پیسے، اس کا کاروبار کسی دوسرے شہر میں ہے، تو جس جگہ پر اس کا وہ کاروبار ہے، جس جگہ پر وہ مال موجود ہے، وہیں کے فقراء میں وہ زکوٰۃ تقسیم کرے گا، اور دوسرے شہر اگر لے جانا چاہتا ہے تو اس کی پیچھے ہم نے تقریباً 8 صورتیں تھیں جو پچھلے درس کے اندر ہم نے پڑھی تھی۔ والوصیتی وفی الوصیتی مکان الموسی، اگر کسی نے یہ وصیت کی کہ میرے مال میں سے اتنا فقراء میں تقسیم کیا جائے، تو اب جس جگہ یہ وصیت کرنے والا موجود ہے وہاں کے فقراء میں یہ تقسیم کیا جائے گا۔ اب اس میں مال کا اعتبار نہیں ہے، موسی کا اعتبار ہے، وصیت کرنے والے کا اعتبار ہے، تو جہاں وہ وصیت کر رہا ہے اگر اس نے کسی شہر کو متعین نہیں کیا تو پھر جس جگہ وہ موجود ہے اسی جگہ پر ہی اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ وفی الفطرۃ مکان المؤدی عند محمد وهو الاصح لأن رؤوسهم تبع لراسه، صدقہ فطر آگے بحث ہماری آ رہی ہے، تو صدقہ فطر میں کہاں ادا کیا جائے گا؟ تو جس شخص کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوا ہے، جو ابھی آگے گفتگو ہماری آ رہی ہے، تو وہ جہاں موجود ہے وہیں کے فقراء میں صدقہ فطر تقسیم کرے گا۔
کیونکہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے. تو اب کوئی ایک شہر میں موجود ہے, اس کے بچے کسی دوسرے شہر میں موجود ہیں, تو ان لوگوں کا اعتبار نہیں ہے, ان بچوں کا اعتبار نہیں ہے جس کی طرف سے یہ صدقہ فطر ادا کر رہا ہے, بلکہ جو خود مؤدی ہے, ادا کرنے والا ہے, یہ جس جہاں موجود ہے وہیں کے فقراء میں وہ صدقہ فطر تقسیم کرے گا. یہ امام محمد کا قول ہے اور اسی کو جو ہے وہ اصح قرار دیا. اور نہایہ اور عنایہ میں اس بات کی صراحت کی کہ یہی ظاہر الروایہ ہے, جبکہ فتح القدیر میں انہوں نے امام ابو یوسف کا جو قول ہے, بلکہ بعض نے اس کو امام صاحب کی طرف بھی منسوب کیا, تو اس قول کو انہوں نے صحیح قرار دیا کہ جہاں پر بچے موجود ہیں وہاں ان کا صدقہ فطر ادا کرے گا. لیکن یہ جو پہلا قول ہے یہی مفتہ بھی ہے, یہی زیادہ اصح قول ہے, کیونکہ اصل میں تو خود یہ جو دینے والا ہے یہ اصل ہے, اور جن بچوں کا وہ صدقہ فطر ادا کر رہا ہے وہ اس کے تابع ہیں. تو اصل کا اعتبار کیا جائے گا, تابع کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر میں مؤدی یعنی ادا کرنے والے کی جگہ کا اعتبار ہے امام محمد کے نزدیک, اور یہی زیادہ صحیح ہے, کیونکہ ان کے جو رؤوس ہیں, ان کی جو جانیں ہیں جن کی طرف سے اس نے ادا کرنا ہے, تو خود اس کی اپنے راس کے تابع ہیں. راس کا کیا مطلب آ رہا ہے وہ انشاءاللہ صدقہ فطر میں اس کی اور گفتگو آئے گی. دفع الزکاة الى صبیان اقاربہ برسم عید او الى مبشر او مہد الباکورۃ جازا الا اذا نص علی التعوید. فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو عید کی رسم, جس کو ہم عیدی کہتے ہیں, اس کے طور پر دیا. تو اگر نابالغ بچے ہیں تو اس کا باپ جو ہے اس کا فقیر ہونا یہ ضروری ہے, اور اگر بالغ ہیں تو پھر ان کا خود کا فقیر ہونا کافی ہے. تو ان کو عیدی کے نام پر دیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, کیونکہ یہ اس کو ہدیہ کہہ لیجئے, آپ عطیہ کہہ لیجئے, تو یہ اصل دینے والے کی نیت کا اعتبار ہے. اسی طرح کوئی کسی نے خوشخبری سنائی, تو عربوں میں یہ دستور تھا کہ وہ خوشخبری سنانے والے کو کچھ مال عطا کرتے تھے. تو اس نے دیکھا کہ سامنے والا شرعی فقیر ہے اور اس نے اس کو زکوٰۃ کی نیت سے وہ مال دے دیا, تو ظاہر ہے کہ اس خوشخبری سنانے پر کوئی اجرت کا استحقاق تو ہوتا نہیں ہے, تو یہ جو دینا ہے یہ تبرع ہی ہے. تو اس میں اگر وہ زکوٰۃ کی نیت کرے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. پیچھے بھی بتایا تھا میں نے شروع میں کہ جو سحری میں جگانے آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو اگر دے دیا زکوٰۃ کی نیت سے, عام طور پر شرعی فقیر ہی ہوتے ہیں وہ, تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, کیونکہ ان کے اٹھانے پر کوئی اجرت تو طے ان سے کی نہیں تھی. یا اسی طرح جو فصل کا پہلا پھل آیا وہ کوئی لے کر آتا ہے تحفے میں, اور وہ بدلے میں اس کو پیسے دیتا ہے, یہ بھی اس وقت کا رواج تھا, اور وہ زکوٰۃ کی نیت کر لیتا ہے, تو اس میں بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. مگر یہاں فرماتے الا اذا نص علی التعوید, اگر اس نے عوض کے اوپر نص کر دی کہ لو بھائی تم نے مجھے پھل دیا تو اس کے بدلے میں تمہیں یہ دے رہا ہوں, تو اس عبارت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر یہ ہبہ بشرط العوض ہو گیا, اور ہبہ بشرط العوض جو ہے وہ ابتداءً ہبہ ہوتا ہے اور اپنی انتہا کے اعتبار سے بیع ہوتی ہے. تو گویا کہ اس نے ثمن دیا اس کو, اور جب ثمن دیا تو وہ زکوٰۃ کیسے ہوگی؟
لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جد الممتار میں یہاں اس بات کی صراحت کی کہ اصل اعتبار دینے والے کی نیت کا ہے، اگرچہ وہ ظاہر کچھ بھی کرے۔ ہاں اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی سے اجارہ تھا اور اجرت کی جگہ پر وہ زکوٰۃ کی نیت سے اس کو پیسے دے دیتا ہے، سامنے والا اجرت سمجھ کے لے رہا ہے، یہ اس کو زکوٰۃ کی نیت کر کے دے رہا ہے اور ہے وہ مستحق کے زکوٰۃ، تو فرماتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن جو اجرت اس کو دینی تھی اس عمل کی، وہ اجرت اس کے ذمے پر رہے گی، کیونکہ زکوٰۃ جو تھی وہ خالص اللہ کے رضا کے لیے دینے کا نام تھا، تو اس میں وہ اجرت ساقط نہیں ہو سکتی۔ جب اس نے نیت زکوٰۃ کی یعنی خالص اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے وہ، لیکن ظاہر یہ کر رہا ہے اجرت دے رہا ہوں، نیت زکوٰۃ کی کر رہا ہے، تو اعتبار کیونکہ دینے والے کی نیت کا ہے تو اس لیے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اجرت اس کے ذمے پر باقی رہے گی اور وہ اجرت اس کو دینی ہوگی، وہ حق العبد کا معاملہ آ جائے گا، اگر نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو انہوں نے قید لگائی الا اذا نص علی التعویض، تو یہ اس تعویل کے اعتبار سے یہ مفتبہ نہیں ہوگا کہ زکوٰۃ تو بہرحال ادا ہوگی، ہاں وہ اجرت ساقط ہوگی یا نہیں اس میں کلام کیا جائے گا۔ وَلَوْ دَفَعَهَا لِأُخْتِهِ لَهَا وَلَهَا عَلَى زَوْجِهَا مَهْرٌ يَبْلُغُ نِصَابًا وَهُوَ مَلِيٌّ مُقِرٌّ وَلَوْ طَلَبَتْ لَا يَمْتَنِعُ عَنِ الْأَدَاءِ لَا تَجُوزُ وَإِلَّا جَازَ۔ عورت پر مہر ہے اور مہر معجل ہے، شوہر بھی مالدار ہے اور اقرار بھی کرتا ہے کہ ہاں میں نے دینے ہیں، اور حال یہ ہے کہ اگر عورت طلب کرے گی تو مرد انکار نہیں کرے گا، دے دے گا، لو بھائی اپنا مہر لو، وہ خود ہی نہیں مانگ رہی، تو اب اس مہر کی وجہ سے اس میں یسر پایا جائے گا، وہ شرعی فقیر نہیں رہی، اس لیے ایسی عورت کو اگر زکوٰۃ دی تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر یہ معلوم ہے کہ شوہر ہے تو مالدار، اقرار بھی کرتا ہے لیکن دے گا نہیں، ٹال مٹول کرے گا، یا تنگ دست ہے، یا مالدار ہے لیکن اقرار نہیں کرتا، ان میں سے کوئی بھی صورت ہو، یا مہر معجل نہیں ہے بلکہ مؤجل ہے جو موت اور طلاق کی صورت نہیں ملے گا، تو ان صورتوں میں پھر اس مہر کی وجہ سے عورت میں مالداری کا معنی پیدا نہیں ہوگا اور وہ شرعی فقیرہ قرار پائے گی، اور اس کو اگر زکوٰۃ دی جائے تو پھر وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو یہاں مسئلہ انہوں نے بہن کے ساتھ بنایا، تو بہن ہو یا کوئی اور اجنبیہ ہو، اصل مسئلہ یہی ہے کہ عورت نے جو اپنے شوہر سے مہر وصول کرنا ہے، اگر وہ وصول کر سکتی ہے آسانی سے تو پھر اس کی وجہ سے وہ فقیرہ نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں وَلَوْ دَفَعَهَا لِأُخْتِهِ، اس نے زکوٰۃ دی اپنی بہن کو اس حال میں کہ اس عورت کا اس کے شوہر پر مہر تھا جو نصاب کے برابر تھا، اور وہ مالدار بھی تھا اور اقرار بھی کرتا ہے، اور اگر عورت اس سے طلب کرے تو وہ ادا سے منع نہیں کرے گا، تو لا تجوز، تو یہ زکوٰۃ دینا اس کو جائز نہیں ہے۔ وَإِلَّا جَازَ، اور اگر ان میں سے کوئی شرط بھی مفقود ہو تو پھر زکوٰۃ دینا اس کو جائز ہے۔ وَلَوْ دَفَعَهَا الْمُعَلِّمُ لِخَلِيفَتِهِ إِنْ كَانَ بِحَيْثُ يَعْمَلُ لَهُ لَوْ لَمْ يُعْتِهِ صَحَّ وَإِلَّا لَا۔ پچھلے مسئلے سے ہی متعلق یہ مسئلہ بھی ہے کہ کوئی مدرسے میں استاد تھا، اس نے اپنے ساتھ شاگرد کو پڑھائی پر لگا دیا،
جیسے پیریڈ شاگردوں کو دے دیے جاتے ہیں. تو اب یہ جو اس نے اپنی جگہ پر اس طالب علم کو لگایا پڑھانے کے لیے یا اپنے نائب کو، تو اگر یہ بطور اجارے کے ہے یا بطور اجارے کے نہیں ہے کہ استاد نہیں بھی دے گا جب بھی پڑھائے گا طالب علم، اور وہ کچھ دے دیتا ہے تو طالب علم ایک تحفہ سمجھ کے لے لیتا ہے، اجرت سمجھ کے نہ استاد دیتا ہے نہ اجرت سمجھ کے وہ لیتا ہے، اور ہے مستحق کے زکوٰۃ تو استاد نے اگر اس کو زکوٰۃ کی نیت سے کچھ مال دیا تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر وہ ایسا ہے کہ جناب بغیر اجرت ملے وہ نہیں پڑھائے گا تو اس کا مطلب ہوا اجارہ ہو گیا. اور جب اجارہ ہو گیا تو پھر اس نے وہ سمجھ رہا ہے میں اجرت لے رہا ہوں اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، زکوٰۃ کی نیت کر کے دے رہا ہے. تو یہاں پر بھی وہی مسئلہ آ گیا عوض کی صراحت والا جو تھا. تو اعلیٰ حضرت نے یہاں پر بھی یہی بات کہی کہ زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی لیکن اجرت اس کے ذمے پر باقی رہے گی. ٹھیک ہے، یہ اسی مسئلے سے متعلق کیا گیا. آخری مسئلہ ہے وَلَوْ وَضَعَهَا عَلَى كَفِّهِ، کہ اس نے مال جو ہے اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور فَانْتَهَبَهَا الْفُقَرَاءُ، لوگ آئے انہوں نے لوٹ لیا اس سے، اور اس نے رکھے اسی لیے تھے بھائی لوگ لے جائیں تو جائزہ، کیونکہ جب اس نے الگ کیا تھا تو اس وقت اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت موجود تھی. وَلَوْ سَقَطَ مَالٌ، لیکن اس کے برعکس کوئی مال اس کا گر گیا، کھو گیا، فَرَفَعَهُ فَقِيرٌ، کسی شرعی فقیر نے وہ اٹھا لیا، فَرَضِيَ بِهِ، اور وہ اس کو معلوم تھا کہ فلاں نے اٹھایا، کہتا اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے جانے دے، اور زکوٰۃ کی نیت کر لیتا ہے وہ، جازا ان کان یعرفہ، اگر وہ اس شخص کو جانتا تھا، والمال قائم، اور مال بھی موجود تھا، کیونکہ پیچھے میں نے بتایا تھا کہ اگر وہ مال موجود ہو فقیر کے ہاتھ میں تو زکوٰۃ کی نیت ہو سکتی ہے. اور اگر اس کو معلوم ہی نہیں ہے اٹھایا کس نے، اور وہ کہتا اچھا بس جس نے اٹھایا چلو میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، جیسے ہمارے یہاں نا چور چوری کر کے لے گیا اور چلو بھائی صدقہ ہو گیا، تو اب تو چلا ہی گیا، اب کیا صدقہ، تو اب وہ زکوٰۃ کی نیت کر لی. تو زکوٰۃ کی نیت یہاں درست نہیں ہوگی، کیونکہ اب یہ جو اس نے اس کو اجازت دی یہ اباحت کہلائے گی، تملیک نہیں کہلائے گی. تملیک اس شخص کو ہوتی ہے کہ جس کو وہ علم میں ہو. اب جب اس کو علم ہی نہیں کہ کس نے اٹھایا، کون لے کر گیا، تو یہ اس کی طرف سے اباحت کہلائے گی. جیسے لوگ چیزیں پھینک دیتے ہیں رستے میں، بیکار ہو گئی، استعمال کے لیے نہیں ہے، اس نے باہر ڈال دی کہ بھائی جو اٹھا لے اس کے لیے جائز ہے، تو یہ تملیک نہیں کہلاتی، یہ اباحت کہلاتی ہے. اور پیچھے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے اباحت کافی نہیں ہے، تملیک کا ہونا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں پر ہمارا یہ زکوٰۃ کا باب جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے. آگے صدقہ فطر بھی اس کے ساتھ ہی متصل ہے. بعض علماء نے اس کو زکوٰۃ کے بعد آخر میں ذکر کرتے ہیں، کیونکہ پہلے روزے آتے ہیں، پھر عید کا دن آتا ہے، پھر صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے. لیکن کیونکہ یہ صدقات واجبہ میں سے ہے اور پیچھے زکوٰۃ کے ساتھ ہی بات چل رہی ہے، شرعی فقیر وغیرہ سارے معاملات اس کے وہی ہیں، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو اسی جگہ پر ذکر کیا جائے. آگے اس کتاب کے اندر 2-3 صفحے غائب ہیں صدقہ فطر سے شروع کے.
چلیں ویسے ہی پڑھ لیتا ہوں میں. تو باب صدقۃ الفطر، صدقہ فطر کا باب. یہاں پر جو اضافت ہے وہ حکم کی اضافت شرط کی طرف ہے، کیونکہ صدقہ فطر کا جو سبب ہے وہ ہے رأس یمونہ و یلی علیہ، کہ ایسی ذات، ایسا انسان کہ جس کی کفالت اس پر لازم ہے اور وہ اس کے اوپر مال کے اعتبار سے ولایت رکھتا ہے، یعنی اس کے مال میں تصرف کرنے کا اختیار رکھتا ہے. تو یہ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو مال میں اختیار رکھتے ہیں: باپ یا اس کا وصی، دادا یا اس کا وصی. وصی وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو مرتے وقت اس نے یہ وصیت کی تھی، وصی مقرر کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کی مالی ذمہ داری یہ شخص دیکھے گا، یہ وصی کہلاتا ہے. تو وصی جو ہے وہ مال میں تو ولایت رکھتا ہے لیکن کفالت اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو اس قید سے صرف باپ اور دادا بچتے ہیں. تو باپ پر اپنی طرف سے صدقہ فطر نکالنا اور جن بچوں کی کفالت اس کی ذمہ داری ہے، جن کا نان و نفقہ اس پر کامل مطلق واجب ہے، تو یہ سبب بنے گا. اس لیے جو بچے موجود ہیں اور خود بندہ بھی موجود ہے تو اس کی صدقہ فطر عید کے دن سے پہلے نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ سبب پایا گیا ہے. عید کا دن جو ہے وہ شرط ادا کی، جو وجوب کی جو شرط ہے اس اعتبار سے ہے یہ، یعنی نفس وجوب آ گیا لیکن اس کی ادائیگی جو واجب آئے گی وہ عید الفطر والے دن آئے گی. اس سے پہلے دینا چاہے تو دے سکتا ہے، کیونکہ سبب اگر ہو تو اس پر ادائیگی کرنا جائز ہے. جیسا کہ زکوٰۃ کا معاملہ تھا کہ زکوٰۃ جو تھی اس پہ نصاب یہ سبب تھا، اور جب نصاب پایا گیا تو بھلے سال پورا نہ ہوا ہو اس کی زکوٰۃ پہلے دی جا سکتی ہے. لیکن اگر نصاب ہی نہیں ہے اور کوئی چاہے کہ میں پہلے ہی زکوٰۃ دے دوں تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہ اس کا نفلی صدقہ مانا جائے گا. تو ایسے ہی یہاں پر جو بچے پہلے سے پیدا ہو چکے ہیں ان کا صدقہ فطر عید کا دن آنے سے پہلے دیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی بچے کی پیدائش متوقع ہے، وہ چاہے میں پہلے ہی دے دوں، تو ابھی جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو اس کی کفالت کیسے کرے گا؟ تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اور اس میں جو یہ شرط ہے کہ جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوگی عید الفطر کے دن کی، یہ شرط ہے. اس لیے اگر کوئی صبح صادق کے بعد پیدا ہوتا ہے اس بچے کا صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا. یا غیر مسلم تھا، عید الفطر کا دن طلوع ہو گیا اور عید کے دن مسلمان ہوتا ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر فرماتے ہیں ابتدائی طور پر ایک بحث کی انہوں نے اس لفظ فطر اور فطرہ کے اعتبار سے. تو فرماتے من اضافت الحکم لشرطہ، کہ یہاں پر اضافت جو ہے وہ حکم کی اپنے شرط کی طرف ہے. ویسے تو اصل یہ ہے کہ اضافت جو ہے وہ سبب کی طرف ہونی چاہیے،
لیکن یہاں مجازن جو ہے وہ اس کی اضافت جو ہے وہ شرط کی طرف ہو رہی ہے، جیسا کہ صلاۃ الظہر، تو ظہر کا وقت جو ہے وہ سبب بنتا ہے، عید الاضحیٰ، ٹھیک ہے، تو اضحیہ جو ہے وہ اس کا سبب بنتا ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہونا چاہیے تھا، اس کو صدقۃ الراس کہنا چاہیے تھا، لیکن مجازن جو ہے یہاں پر اس کی اضافت جو ہے اس کی شرط کی طرف ہو رہی ہے. والفطر لفظ اسلامی، والفطرۃ مولد بل قیل لحم. اب یہاں پر ایک تو فطرت سے فطرہ، فطرت کیا ہے کہ جو حدیث پاک میں بھی کہ فطرت تبدیل نہیں ہوتی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے جس خصلت کے اوپر، تو فطرت راس کے معنی میں ہے، ذات کے معنی میں ہے. اب یہاں دو لفظ ہیں، ایک تو فطر یعنی عید کا دن، تو ایک تو لغوی معنی ہے کہ جس دن روزہ نہ ہو وہ فطر ہے، ٹھیک ہے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ نہیں بھی رکھتے تھے، وکانا یصوم، اور روزہ بھی رکھتے تھے. تو یہاں یفطر کا معنی روزہ نہ رکھنا، روزے کی جو ضد ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو لغوی معنی پہلے سے موجود ہے، اسلام کی آمد سے پہلے بھی عربی زبان میں یہ فطر کا لفظ ان معنی میں استعمال ہوتا تھا. لیکن جو عید الفطر ہے، ٹھیک ہے نا، خاص عید کا دن جس کو ہم کہتے ہیں روزوں کے بعد، تو ظاہر ہے کہ اسلام سے پہلے تو یہ دن موجود نہیں تھا. رمضان کے روزے ہی اسلام میں فرض ہوئے ہیں، اس سے پہلے عربوں میں رمضان کا روزہ رکھنے کا کوئی دستور نہیں تھا کہ جو فطر کا دن ان کی لغت میں موجود ہو. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جو فطر کا لفظ ہے یہ لفظ اسلامی، یہ عربی کا ایسا لفظ ہے کہ جو اسلام کے آنے کے بعد آیا ہے، اس سے پہلے یہ فطر کا لفظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا تھا. اور فطرہ جو رقم یا جو ہم ادا کرتے ہیں صدقہ واجبہ فطر کے دن، یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے موجود تھا اور یہ متولد ہے، یعنی اس میں نیا معنی ایک پیدا ہوا ہے. جو مال ہم نے فطرے میں دیا ہے، تو فطرہ کا لفظ تو عربی زبان میں پہلے سے موجود تھا، لیکن اس کے معنی کے اندر یہاں یہ تبدیلی واقع ہوئی ہے. اور بعض نے یہ کہا کہ یہ لحن ہے، یعنی غلطی ہے، اصل یہ لفظ عربی زبان میں اس طرح استعمال نہیں ہوتا، لیکن درست یہ ہے کہ یہ متولد ہے، یعنی اس کے معنی شرعی طور پہ تھوڑے سے مختلف ہو گئے ہیں، لیکن عربی زبان میں یہ لفظ پہلے سے موجود تھا. وَأُمِرَ بِهَا فِي السَّنَةِ الَّتِي فُرِضَ فِيهَا رَمَضَانَ قَبْلَ الزَّكَاةِ. ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے، اور عید سے 2 دن پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو فطرہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا. زکوٰۃ کی فرضیت اس کے بعد آئی ہے، اسی لیے بعض لوگوں کے نزدیک جب زکوٰۃ کی فرضیت آ گئی تو وہ صدقہ فطر کو منسوخ مانتے ہیں. جیسا کہ محرم 9-10 محرم کا جو روزہ تھا، 10 محرم کا جو روزہ تھا، تو ابتدائی اسلام میں وہ مسلمانوں کو رکھنے کا حکم دیا تھا، لیکن جب رمضان کی فرضیت آ گئی تو اس کا وجوب جو ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے. لیکن صحیح یہ ہے کہ اس کا وجوب باقی ہے. رمضان کا معاملہ الگ تھا، زکوٰۃ کا معاملہ اس سے الگ ہے، کیونکہ اس کی جو سبب ہے وہ اس زکوٰۃ کے سبب سے مختلف ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کا حکم دیا گیا اس سال میں کہ جس سال میں رمضان کے روزے رکھنا فرض ہوئے تھے زکوٰۃ سے
پہلے. وکان علیہ الصلوۃ والسلام یخطب قبل الفطر بیومین یأمر باخراجها ذکرہ الشمنی. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عید سے 2 دن پہلے صحابہ کرام کو خطاب فرماتے تھے اور اس میں ان کو حکم دیتے تھے اس صدقہ فطر کی ادائیگی کا. تجب، اب صدقہ فطر جو ہے اور زکوٰۃ میں فرق ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے اور صدقہ فطر کی ادائیگی واجب ہے. اگر کوئی زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کرے، اس کی فرضیت کا انکار کرے کہ مجھ پر زکوٰۃ دینا فرض نہیں ہے بھلے مال ہو میرے پاس، علی الاطلاق نفی کرتا ہے، تو اس کا منکر کافر ہے. لیکن صدقہ فطر کا منکر جو ہے وہ گمراہ ہے، اس کو ہم کافر نہیں کہتے، اس کی تکفیر نہیں ہوتی. تو فرماتے ہیں تجب، صدقہ فطر واجب ہے. اب حدیث پاک میں فردا کا لفظ آیا تو اس کی تعویل کرتے ہیں کہ وہ حدیث فردا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم زکوٰۃ الفطری، کہ یہ جو حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فطر کی زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، تو معناہ قدرہ، تو فردا کا ایک معنی مقدر کرنے کے بھی آتے ہیں. فرض کے معنی اور کافی سارے ہیں، تو اس میں سے ایک معنی یہاں پر مقرر کرنے کے، مقدر کرنے کے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فطر کی زکوٰۃ کو مقرر فرمایا. ٹھیک ہے، تو اس لیے فرماتے معناہ قدرہ. یہ تعویل کیوں کر رہے ہیں؟ للاجماع علی ان منکرھا لا یکفر، کہ صدقہ فطر کا علی الاطلاق انکار کرنے والے کو ہم کافر نہیں کہتے. اب جس طرح زکوٰۃ کے اندر اختلاف تھا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی فوری واجب ہے یا تاخیر کے ساتھ ہے، تو یہاں پر بھی یہ اختلاف ہے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی یہ کب تک لازم ہے. تو اس میں 3 قول ہیں. پہلا قول جو مفتہ بھی ہے کہ اس کی ادائیگی میں وسعت ہے. آپ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں اور عید کی نماز سے پہلے بھی دے سکتے ہیں اور عید کے دن گزر جائیں اس کے بعد بھی دے سکتے ہیں. زندگی میں کبھی بھی دی جا سکتی ہے، اور جب بھی دیں گے تو ادا ہے، قضا نہیں ہے. ہاں، نماز سے پہلے پہلے، عید الفطر کی نماز سے پہلے پہلے دینا یہ مستحب ہے، شرط نہیں ہے. دوسرا قول جو امام حسن سے روایت ہے کہ اس کا جو وجوب ہے وہ مضیق ہے، کہ عید الفطر کے دن ہی دینا ضروری ہے، اور اگر وہ دن گزر گیا تو اب اس کی ادائیگی ساقط ہو گئی. اور تیسرا قول جو علامہ ابن حمام نے ذکر کیا فتح القدیر کے اندر، اور صاحب بحر نے بھی اسی کی طرف اپنا رجحان ظاہر کیا، کہ عید الفطر تک دینا یہ اس پر لازم تھا، اور اگر عید کا دن گزر گیا تو اب اس کے اوپر یہ قضا ہو گیا. جیسے قربانی کا مسئلہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ عید کے دنوں میں ہی واجب ہے، اگر وہ دن گزر گئے اور اس نے قربانی ادا نہیں کی تو اب اس کے اوپر رقم صدقہ کرنا یا جانور صدقہ کرنا واجب ہے. اب وہ قربانی کرنا اس پر لازم نہیں، اس کی قضا اس کے اوپر ذمے میں آ گئی ہے.
لیکن جو پہلا قول ہے میں نے کہا کہ وہی مفتہ بھی قول ہے، وہی ظاہر اور روایت کے مطابق ہے. تو فرماتے ہیں موسعا فی العمر عند اصحابنا وهو الصحیح، کہ یہ جو وجوب ہے یہ پوری عمر میں وسعت کے ساتھ ہے ہمارے اصحاب یعنی امام اعظم امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک، اور یہی صحیح قول ہے. صحیح کہہ کر امام حسن کے قول سے اعتراض کیا. بحر عن البدائع، یہ بات بحر الرائق نے نقل کی بدائع الصنائع کے حوالے سے، معللا بان الامر بادائها مطلق کالزکوۃ. تعلیل انہوں نے یہ پیش کی، علت انہوں نے یہ پیش کی کہ اس کی ادائیگی کا جو حکم ہے وہ مطلق ہے، اس میں وقت کی کوئی پابندی حدیث میں موجود نہیں ہے. جیسا کہ زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ بھی آپ اگرچہ فوری دینا واجب تو ہے، لیکن زندگی میں جب بھی دیں گے تو وہ زکوٰۃ ادا مانی جائے گی، قضا نہیں مانی جائے گی. علی قول کما مرہ، جیسا کہ پیچھے یہ بات گزر چکی ہے. ولو ماتا، اب اگر کسی کے اوپر صدقہ فطر ادا کرنا لازم تھا، اس نے ادا نہیں کیا اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اب اس کی ادائیگی کی دو صورتیں ہوں گی. یا تو اس نے وصیت کی کہ میرے مال سے صدقہ فطر نکال دینا میرا اتنا اتنا، اور وہ تہائی مال کی حد تک ہے تو ورثہ پر وہ نکالنا لازم ہوگا. اور اگر اس نے وصیت بھی نہیں کی اور ورثہ آپ اپنے طور پر نکالنا چاہتے ہیں، تو اگر وہ تبرع کے اہل ہیں یعنی نابالغ نہیں ہے، بالغ ہیں، تو پھر وہ اس کی طرف سے نکال دیں تو استحساناً وہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا. تو اگر مورث نے وصیت نہ بھی کی ہو اور اگر علم میں ہے ورثہ کے کہ اس نے صدقہ فطر یا زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، تو ان کو چاہیے کہ اس کی طرف سے وہ زکوٰۃ یا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر دیں. یہ اچھی بات ہے. تو فرماتے ہیں ولو ماتا، انتقال ہو گیا، فأداها وارثه، اس کے وارث نے وہ صدقہ فطر ادا کر دیا، تو جازا، تو پھر یہ جائز ہے. وقیل مضیقا فی یوم الفطر عینا، اور اس میں ایک ضعیف قول ہے کہ جناب یہ عید الفطر کے دن ہی ادا کرنا اس تنگی کے ساتھ واجب ہے. جو امام حسن نے روایت کیا ہے، فَبَعْدَهُ يَكُونُ قَضَاءً، تو اس کے بعد یہ قضا ہو جائے گا اس پر. یہ امام ابن حمام کا قول تھا. جو حسن بن زیاد کی تھی اس میں تھا کہ صدقہ فطر ہی اصلاً ساقط ہو جائے گا. وَاخْتَارَهُ الْكَمَالِ فِي تَحْرِيرِهِ، اور ابن حمام نے اپنی کتاب التحریر میں جو اصول فقہ پر انہوں نے لکھی تو اس میں اسی قول کو اختیار کیا. وَرَجَّحَهُ فِي تَنْوِيرِ الْبَصَائِرِ، اور تنویر البصائر میں بھی اسی کو انہوں نے ترجیح دی ہے. ٹھیک ہے جی. اب واجب کس پر ہے؟ تو علی کل حر مسلم، تو یہ ہر آزاد پر واجب ہے. تو غلام کے اوپر نہ زکوٰۃ واجب ہے کیونکہ وہ تو ملکیت ہی نہیں رکھتا، تو آزاد پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اور مسلمان پر. ولو صغیرا او مجنون، اس کے لیے عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں ہے. نابالغ یا مجنون اگر اپنا مال خود رکھتے ہیں، خود غنی ہیں، تو خود ان کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اور جو ان کا ولی ہوگا وہ ان کی طرف سے ان کے مال سے نکالے گا، کیونکہ صدقہ فطر کا جو تعلق ہے
وہ معونت یعنی جو اپنا خرچہ جس کے اوپر ہو. اور نابالغ اولاد کا نفقہ باپ پر اس وقت ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس اپنا ذاتی مال موجود نہ ہو. اگر نابالغ بچے کے پاس اپنا مال موجود ہے تو اس کا نفقہ باپ پر واجب نہیں ہوتا, وہ خود اس کے مال سے ہی ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے اس کے لیے بالغ ہونا بھی شرط نہیں ہے اور اس کے لیے عاقل ہونا بھی شرط نہیں ہے. حتی لو لم یخرجھا ولیہما, اب ان کے اوپر وجوب آیا تھا لیکن اس کے ولی نے نابالغ کے مال سے صدقہ ادا نہیں کیا, مجنون کے مال سے صدقہ ادا نہیں کیا, اور نابالغ بالغ ہو گیا, یا مجنون تھا وہ صحت مند ہو گیا, تو وجب الاداء بعد البلوغ, تو اس نابالغ پر بالغ ہونے کے بعد صدقہ فطر دینا لازم رہے گا. اور اسی طرح مجنون کے اوپر جب وہ صحت مند ہو گیا تو اس کو صدقہ فطر دینا لازم ہوگا. ذی نصاب فادر عن حاجته الاصلیۃ کدینہ وحوائج عیالہ وان لم ینمی کما مر. لیکن ہر مسلمان آزاد پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے. اس کے لیے شرط ہے کہ وہ نصاب کا مالک ہو, اور وہ نصاب جو ہے وہ اس کی حاجت اصلیہ سے فاضل ہونا چاہیے. لیکن اس نصاب میں مال نامی ہونے کی شرط نہیں ہے. جو پیچھے میں نے آپ کو غنی کی 3 اقسام بتائی تھیں, تو ایک تو وہ غنی جس پہ زکوٰۃ لینا بھی حرام اور زکوٰۃ دینا فرض. دوسرا وہ غنی تھا کہ جس پر زکوٰۃ لینا تو حرام ہوتی ہے لیکن زکوٰۃ دینا اس پر فرض نہیں ہوتی. تو جو مال نامی کے علاوہ کسی اور مال سے نصاب کی بقدر ملکیت رکھتا ہو اور وہ اس کی حاجت اصلیہ سے فاضل ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ لینا حرام ہو جاتا ہے. اور میں نے وہاں بھی بتایا تھا کہ اس نصاب سے 4 احکام کا تعلق ہوتا ہے: اخذ زکوٰۃ کی حرمت, صدقہ فطر کا وجوب, قربانی کا وجوب, اور اقارب کے نفقے کا وجوب. تو یہی بات یہاں پر فرماتے ہیں کہ واجب ہے جو نصاب والا ہو, ایسا نصاب جو اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو, جیسا کہ اس کا دین اور اس کے عیال کی حاجات, اگرچہ وہ مال نامی نہ ہو, جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے. وَبِهِ أَيْ بِهَذَا النِّصَابِ تَحْرُمُ الصَّدَقَةُ كَمَا مَرَّ, کہ جو اس طرح کا نصاب رکھتا ہو اپنی ملکیت میں تو اس کے اوپر صدقہ لینا حرام ہو جاتا ہے. وَتَجِبُ الْأُضْحِيَّةُ, اور قربانی بھی اس پر واجب ہو جاتی ہے. وَنَفْقَةُ الْمَحَارِمِ عَلَى الرَّاجِحِ, اور محارم کا نفقہ بھی اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے راجح قول کے مطابق. وَإِنَّمَا لَمْ يُشْتَرَطِ النُّمُوُّ, یہاں پر نمو کی قید کیوں نہیں ہے؟ تو اب یہ ایک اصول فقہ کی بحث ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر احکام لازم کیے ہیں تو اس میں 2 طرح کی قدرتیں ہوتی ہیں. پہلی قدرت ممکنہ اور دوسری قدرت میسرہ. قدرت ممکنہ کیا ہے کہ جس میں بس ادنا مقدار میں اس کو ادا کرنے کی قدرت کافی ہے, جبکہ آلات سلامت ہوں اور اس کے اسباب موجود ہوں. جیسے نماز کا بالکل آخری وقت پایا کہ تکبیر تحریمہ کہہ کر باندھ سکے تو نماز ذمے پر آ گئی. اب اس میں یہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وقت کو روک دے,
اگرچہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ممکن تو ہے نا. تو کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو قدرت ممکنہ کے ساتھ، اور یہ قدرت ممکنہ تو ہر وجوب کے لیے ضروری ہے، اور دوسری یہ کہ قدرت میسرہ جس میں اللہ کی طرف سے آسانی دی گئی، فضل ہوا، تھوڑی سی مہلت ملی ہے. تو زکوٰۃ جو ہے وہ قدرت میسرہ کے ساتھ واجب ہے، اور صدقہ فطر جو ہے وہ قدرت ممکنہ کے ساتھ واجب ہے. ان دونوں میں فرق کیا نکلے گا کہ قدرت میسرہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ قدرت بعد میں بھی سلامت رہے. اسی لیے سال گزرنے کے بعد اگر مال خود بخود ہلاک ہو جائے تو ظاہر ہے زکوٰۃ ادا کرنے پر قدرت نہ رہی، تو وہ زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وجوب کی بقا کے لیے بھی اس قدرت کا ہونا یہ ضروری تھا. لیکن صدقہ فطر میں جس وقت وجوب ذمے پہ آیا مال موجود تھا، بعد میں چوری ہو گیا، آگ لگ گئی، ڈکیتی پڑ گئی، ہلاک ہو گیا کسی بھی وجہ سے، تو صدقہ فطر ساقط نہیں ہوتا. وہ صدقہ فطر اس کو دینا اس کے ذمے پر لازم رہے گا. تو اب یہاں فرماتے ہیں کہ نمو کی شرط جو تھی وہ آسانی کے لیے دی گئی تھی، تو اس لیے اس کا تعلق زکوٰۃ سے ہے. اور صدقہ فطر میں کیونکہ وہ آسانی نہیں ہے، یہ قدرت ممکنہ کے ساتھ ہے، اسی لیے یہاں مال کے اندر نمو کی شرط نہیں ہے. تو انما لم یشترط النمو، صدقہ فطر میں نمو شرط قرار نہیں دیا گیا، لأن وجوبها بقدرت ممکنۃ، کیونکہ صدقہ فطر کا جو وجوب ہے وہ قدرت ممکنہ کے ساتھ ہے. ہی ما یجب بمجرد التمکن من الفعل، یہ وہ وجوب ہے کہ جو محض اس فعل کے اوپر قدرت آ جانے سے واجب ہو جاتا ہے. فلا یشترط بقاؤها لبقاء الوجوب، تو اس قدرت کا باقی رہنا یہ شرط نہیں ہے اس حکم کی وجوب کے بقا کے لیے. جیسا کہ نکاح کے اندر گواہ، نکاح کے وقت گواہ ہونا شرط ہے کہ ان کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، لیکن بعد میں وہ گواہ مر گئے تو نکاح پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، بیوی حلال ہے. تو یہ اسی وجہ سے کہ ابتدا کے لیے شرط تھے، بقا کے لیے شرط نہیں ہے. لأنها شرط محض، کیونکہ یہ شرط محض ہے، اس میں کوئی علت کا معنی موجود نہیں ہے، جیسے گواہوں کے اندر ہے. لا بقدرت میسرۃ، یہ قدرت میسرہ کے ساتھ واجب نہیں ہے. قدرت میسرہ کیا ہے؟ ہی ما یجب بعد التمکن بصفت اليسر، کہ جو تمکن کے بعد صفت یسر کے ساتھ واجب ہوتا ہے. فغیرته من العسر الى اليسر، تو یہ جو قدرت ہے یہ عسر کو یسر میں تبدیل کر دیتی ہے. فیشترط بقاؤها، لہذا اس قدرت کا ہونا یہ شرط ہے. لأنها شرط فی معنی العلت، کیونکہ یہ ایسی شرط ہے جو علت کے معنی میں ہے. وقد حررناه فیما علقناه علی المنار، اور ہم نے اس کو تحریر کیا ہے جو منار کے اوپر ہم نے اپنی شرح تحریر کی ہے. تو یہ شروع میں نے جو آپ کو بتایا تھا، تو علامہ حسکفی کی جو ہے وہ منار، جو ہمارے درس نظامی کے نصاب میں کتاب مشہور ہے نور الانوار، اس کا یہ متن ہے. تو اسی منار کے اوپر علامہ حسکفی نے بھی ایک شرح لکھی ہے جس کا نام جو ہے وہ افادۃ الانوار ہے. اور علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر بھی حاشیہ لگایا ہے، جیسے یہاں در مختار پہ لگایا ہے تو وہاں علامہ حسکفی کی اس کتاب پر بھی لگایا ہے
جس کا نام جو ہے وہ نسمات الاسحار ہے. ثم فرع علیہ، تو جب یہ ضابطہ سمجھ میں آیا قدرت ممکنہ کیا ہے اور قدرت میسرہ کیا ہے، تو اسی پر تفریح کرتے ہیں. تو فلا تسقط الفطرۃ وکذا الحج بہلاک المال بعد الوجوب. تو نہ صدقہ فطر ساقط ہوتا ہے اور اسی طرح نہ حج ساقط ہوتا ہے. مال موجود تھا، حج ذمے پر آ گیا، اب مال چوری ہو گیا، ڈکیتی پڑ گئی، تو حج کرنا اس کے اوپر لازم ہو چکا ہے، کسی بھی طرح اس کو اب حج پہ جانا ہوگا. کما لا یبطل النکاح بموت الشہود، جیسا کہ گواہوں کے انتقال سے نکاح باطل نہیں ہوتا. بخلاف الزکاۃ والعشر والخراج لاشتراط بقاء المیسرات، برخلاف زکوٰۃ کے، عشر کے اور خراج کے. یہاں خراج سے مراد خراج مقاسمہ ہے، کیونکہ خراج کی دو قسمیں ہوتی تھیں. ایک تو یہ کہ فکس رقم اس زمین کے بدلے میں لی جاتی تھی، یہ کہلاتا ہے خراج موظف، فکس رقم جو آتی ہے. اور دوسری ہوتی تھی خراج مقاسمہ، کہ جو پیداوار حاصل ہوگی اس پیداوار کا حصہ ان سے لیا جاتا تھا، ذمیوں سے، جو نصف بھی ہو سکتا تھا، تہائی، جو بھی طے ہو. جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیبر کے عاملین تھے ان کو وہ زمین دی ہوئی تھی آدھی پیداوار کے بدلے میں، کہ آدھی وہ رکھتے تھے اور آدھی مسلمانوں کو دی جاتی تھی. تو وہ خراج مقاسمہ کہلاتا ہے. تو یہاں جو خراج کے سقوط کی بات کر رہے ہیں وہ خراج مقاسمہ سے تعلق ہے، کیونکہ جو خراج موظف ہے وہ ساقط نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں پیداوار کا تعلق ہی نہیں ہے. اگر اس ذمی نے زمین میں کاشتکاری نہیں کی تب بھی اس کے اوپر وہ خراج دینا لازم ہوتا ہے. اب کس کس کی طرف سے ادا کرے گا؟ عن نفسہ، اپنی ذات کی طرف سے، یعنی جو صاحب نصاب ہے وہ صدقہ فطر اپنی طرف سے دے گا. تو متعلق بھی یجب، اس کا تعلق یجب سے ہے. وَإِن لَمْ يَصُمْ لِعُذْرٍ، اچھا صدقہ فطر کا تعلق روزے سے نہیں ہے. اگر کسی نے روزے رکھے تب بھی اس پر واجب ہے، اگر پیچھے شرائط جو ہیں وہ موجود ہیں. اور اگر نہیں رکھے، چاہے بلا عذر نہیں رکھے یا عذر کی وجہ سے نہیں رکھے، بیمار تھا، بوڑھا تھا، کمزور تھا جس میں شریعت نے اس کو روزے چھوڑنے کی اجازت دی تھی، یا عورت بچے کو دودھ پلا رہی تھی، یا حاملہ تھی جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اس کو رخصت تھی، تو صدقہ فطر پھر بھی دیا جائے گا. اور یہاں جو انہوں نے عذر کی بات کی تو یہ مسلمان سے حسن ظن کے طور پر ہے، کہ مسلمان سے حسن ظن یہی ہے کہ وہ رمضان کے روزے بلا عذر نہیں چھوڑے گا، تو اس لیے لعذر کی بات کی انہوں نے. تو فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يَصُمْ لِعُذْرٍ، اگرچہ اس نے روزے نہ رکھے ہوں کسی عذر کی وجہ سے. وَطِفْلِهِ الْفَقِيرِ، اور اپنے نابالغ فقیر بچوں کی طرف سے، نابالغ کے ساتھ فقیر کی بھی قید لگائی، کیونکہ اگر خود ان کے پاس مال موجود ہے تو وہ ان بچوں کے مال سے ہی صدقہ فطر آئے گا، پیچھے جو بات ہماری ہو گئی. والکبیر المجنون، اسی طرح وہ بالغ لیکن عاقل نہیں ہے، مجنون ہے، تو اس کا نان و نفقہ بھی باپ کے اوپر ہی ہوتا ہے. وَلَوْ تَعَدَّدَ الْآبَاءُ فَعَلَىٰ كُلٍّ فِطْرَةٌ، اب اگر کوئی بچہ گمشدہ تھا، اس کے ماں باپ کا پتہ نہیں، اور کسی نے وہ اٹھا لیا، یہ کہتا ہے میرا بچہ، وہ کہتا ہے میرا بچہ، دونوں دعویٰ کر رہے ہیں، گواہ کسی کے پاس نہیں، دونوں قسمیں کھانے کو تیار ہیں، تو یہ دونوں ہی باپ ہیں اس کے، اور دونوں پر صدقہ فطر واجب ہوگا. وَلَوْ زَوَّجَ طِفْلَتَهُ الصَّالِحَةَ لِخِدْمَةِ الزَّوْجِ فَلَا فِطْرَةَ، اب اگر نابالغ لڑکی تھی اور اس کا نکاح کر دیا، اور وہ بچی ایسی تھی کہ وہ شوہر کے گھر جائے تو اس کی کچھ خدمت کر سکے، اس کا دل بہلا سکے،
اگرچہ قربت کے معاملات نہ ہوں، اور اس کی رخصتی کر کے شوہر کے گھر اس کو باپ نے بھیج دیا، تو اب اس بچی کا فطرہ نہ باپ پر ہے، نہ شوہر پر ہے، نہ خود اس لڑکی پر ہے۔ باپ پر تو اس لیے نہیں کہ اب اس کا نفقہ شوہر کے اوپر واجب ہے، شوہر پر اس لیے نہیں کہ آگے آ رہا ہے کہ بیوی کا نفقہ شوہر پر نہیں ہوتا، یہ صدقہ، اور بیوی پر اس لیے نہیں کہ وہ خود فقیرہ ہے، کیونکہ اگر وہ غنیہ ہے تو وہ تو پھر خود اسی کے مال میں واجب ہے، باپ کا یا شوہر کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر اپنی نابالغ لڑکی کا نکاح کر دیا جو شوہر کی خدمت کی صلاحیت رکھتی تھی اور اس کو رخصت کر کے بھیج دیا ہے وہاں پر، تو فلا فطرتا، تو اس کے اوپر کسی پر بھی فطرہ واجب نہیں ہے۔ والجد کالابی عند فقدہ او فقرہ کما اختارہ فی الاختیار، اور اگر باپ نہیں ہے تو پھر دادا باپ کی جگہ پر ہے، یا اگر وہ فقیر ہے باپ تو دادا دے گا، لیکن یہ مفتہ بھی قول نہیں ہے، کیونکہ اگر باپ فقیر ہے تو وجوب باپ پر ہی آتا ہے نان و نفقے کا، دادا کے اوپر نہیں آتا۔ تو یہ انہوں نے یہاں پر جو فقری ہی کی قید کہی ہے یہ مفتہ بھی قول نہیں ہے۔ وعبدہ لخدمتہ، اسی طرح جو خدمت کے غلام ہیں اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرے گا۔ ولو مدیونا او مستاجرا او مرہونا اذا کان عندہ وفاء بالدین، اگرچہ وہ غلام تجارت کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کے اوپر قرضے چڑھ گئے، یا آقا نے اس کو کرائے پر چڑھایا ہوا ہے، یا رہن رکھوایا ہوا ہے، جبکہ اس کے پاس ادائیگی کے لیے رقم موجود ہے۔ وَأَمَّا الْمُوصَى بِخِدْمَتِهِ لِوَاحِدٍ وَبِرَقْبَتِهِ لِآخَرٍ، کسی نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد یہ غلام زید کا ہوگا لیکن بکر صاحب کی 1 سال خدمت کرے گا، تو اب وہ عید کا دن آ گیا، تو اصل مالک کون ہے؟ جس کے لیے اس کی ملکیت کی بات کی تھی، تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ ففطرتہ علی مالک رقبتہ کالعبد العاریۃ والودیۃ والجانی، جیسا کہ وہ غلام جو کسی کو عاریتاً دیا گیا ہے یا امانت رکھوایا گیا ہے، یا اس نے کوئی جرم کیا اور ابھی وہ اس جرم کے بدلے میں حوالے نہیں کیا گیا۔ وقول الزیلی لا تجب سبق قلم، اور جو امام زیلی نے فرمایا کہ اس کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے، تو یہ ان سے سبق قلم ہوا ہے، فتح القدیر میں یہ بات کہی ہے۔ ومدبرہ وام ولدہ، اسی طرح مدبر اور ام ولد غلام جو ہے ان کا بھی صدقہ فطر ادا کرے گا۔ ولو کان عبدہ کافرا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، لتحقق السبب، کیونکہ یہاں سبب پایا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ رَأْسٌ يَمُونُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ، کہ ایسا راز جس کی کفالت اس کے ذمے ہے اور اس پر اس کو ولایت بھی حاصل ہے۔ تو یہ تو ان کی زکوٰۃ، یہ صدقہ فطر جو ہے وہ دے گا، باقی کن کی طرف سے نہیں دے گا انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کل گفتگو کرتے ہیں۔ بے فاسد سے ملکیت میں آنے والے مال پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اچھا جی، اس میں بہار شریعت میں اس کے اوپر کچھ کلام کیا تھا، وہ ابھی میرے دماغ میں نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو کل میں جواب دے دوں گا۔ لے پالک بچے کا صدقہ فطر کسی پر واجب نہیں ہے۔ چند لوگ مل کر کمیٹی ڈالتے ہیں، کمیٹی میں پیسہ دینے اور کمیٹی سے یکمشت پیسہ ملنے کے لحاظ سے زکوٰۃ کیسے نکالی جائے؟ یہ انشاءاللہ اس کو زکوٰۃ کے حوالے سے پورے تفصیل جو ایک اور ہم بیان کریں گے آخر میں، تو اس میں دیکھ لیں گے پروویڈنٹ فنڈ کے تحت، ٹھیک ہے؟ اور کوئی؟ تو پھر تو پیچھے بتا دیا نا ابھی میں نے کہ اگر وہ بچی خود اپنا مال رکھتی ہے تو پھر تو خود اس کے اوپر لازم ہے، چاہے وہ شوہر کے پاس جائے یا نہ جائے یا باپ کے پاس ہو، ٹھیک ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔